کھاتے ہیں اور آگے جاتا ہے اور ڈٹ کر کھڑا ہے، ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز والوں کے ساتھ اللہ ہے، یہاں یہ بھی نہیں فرمایا کہ روزے والوں کے ساتھ اللہ ہے، ذکر کرنے والوں کے ساتھ نہیں، ان اللہ مع الصابرین۔ اب چونکہ جب تم مرکز کو پکڑو گے اور نظام رسالت اور نظام قرآن اور نظام حکومت قائم کرنے چلو گے تو تمہیں موت بھی آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں مردوں کے بارے میں بھی ایک قانون بیان فرماتے ہیں، جس کو لوگ شہید بولتے ہیں۔ یہ شہید کا جو لفظ ہے، یہ قرآن کریم میں کسی بھی اللہ کے راستے میں مرنے والے کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یہ غیر قرآنی اصطلاح ہے، روایات اور تواریخ میں اس کا وجود ہے، قرآن میں اس کو مقتول فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پہلی بات تو انہوں نے یہ فرمائی کہ ڈٹ کر مقابلہ کرو، اس لیے کہ نظام ویسی خوشی سے، پانی پینے سے، چائے پینے سے، ذکر و اذکار کرنے سے، چلا لگانے سے، حج کرنے سے نظام قائم نہیں ہوتا۔ لہٰذا تمہیں لڑنا ہے اور تم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے صبر کے ذریعے، استقامت ہو، مستقل مزاج ہو کر ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اب اس کے اندر تمہیں موت بھی آئے گی، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہیے، لمن ان لوگوں کے لیے، یقتلوا فی سبیل اللہ جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، اموات عام مردے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں تو ان کو تم عام مردوں کی طرح مت شمار کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس آیت کے غلط معنی کر کے اور روایات کی زور پر قرآنی اصطلاحات کو تروڑ مروڑ کر استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اور اس کی آیت کا ستیہ ناش کر کے لوگوں نے اس سے ہزاروں گندے عقیدے بنائے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ شہید ایسے زندہ ہے، کوئی کہتا ہے شہید ویسے زندہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ سنتا ہے، کوئی کہتا ہے وہ دیکھتا ہے، کوئی کہتا ہے وہ گاؤں میں آتے ہیں، کوئی کہتا ہے وہ فیض بانٹتے ہیں، بہت سارے، مگر اس کا معنی غلط کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، اللہ نے اس کو شہید نہیں کہا، اللہ نے اسے مقتول کہا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان دینے والا۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب اگر اس کو تم برزخ کے اندر زندہ سمجھو گے تو یہ کئی آیات کے ساتھ اس آیت کا ٹکراؤ آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تم جب دنیا کے اندر مر جاؤ گے تو تم پھر مرے رہو گے، انک میت و انہم میتون، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ دسیوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قبروں میں جو لوگ ہیں وہ زندہ نہیں، مردے ہیں۔ جو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں وہ مردے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو تم سنا بھی نہیں سکتے ہو، وہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، بلکہ زمین اسے کھا جاتی ہے اور کئی سالوں کے بعد اس کی ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ اور مشرکین مکہ نے اور منکرین قرآن نے جب بھی یہ شبہ پیش کیا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے مرنے کی تردید نہیں فرمائی،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹی میں شامل ہونے کی تردید نہیں فرمائی، صرف اتنا فرمایا کہ ہاں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مٹی ہونا اور مٹی میں مل جانا اور رمیم ہو جانا اور خاکستر ہو جانا اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا کہ ہاں مرو گے بھی، زمین کے اندر تم رول مل بھی جاؤ گے مگر زندہ ضرور ہو جاؤ گے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی اللہ کے راستے میں جو مرا ہے وہ زندہ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ روح اس کے پاس آئی ہے، وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی 10 آیات کے ساتھ اس کا تعارض پیدا ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مردہ کہا، وَإِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، تمہیں پھر دنیا میں نہیں، برزخ میں نہیں، تمہیں پھر قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفسوں کو قیامت کے دن اپنے جسموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. یعنی اس سے پہلے کسی نفس کے ساتھ اس کا جسم نہیں مل سکتا، تو لہذا اس سے زندہ ہونا مراد نہیں ہے. اگر ہم اس سے یہ کہیں کہ ان کی ارواح زندہ ہیں تو بھی یہ معنی ٹھیک نہیں بنتا، اس لیے کہ ارواح تو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ساری دنیا والوں کی ارواح زندہ ہیں. یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ بن چکا ہے کہ بھئی ارواح تو مسلمانوں کی بھی زندہ ہیں، کافروں کی بھی زندہ ہیں، چھوٹوں کی بھی زندہ ہے، بڑوں کی بھی زندہ. پھر وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اموات کی حاکمیت کہاں گئی؟ پھر ان الفاظ کی خصوصیت کیا رہی؟ اگر ان کو ہم زندہ شمار کریں تو قرآن کے ساتھ ٹکراؤ آتا ہے، زندہ تو ہے نہیں، اس لیے کہ اس کو مقتول بھی کہا گیا ہے، ان کو اموات غیر احیاء بھی کہا گیا ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ان کو میت بھی کہا گیا ہے. تو پھر اس کی خصوصیت کیا رہی؟ اس کے 2 توجیحات ایسے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو ان تمام لڑائیوں سے نجات دلا سکتے ہیں. مگر افسوس کی بات صرف اتنی ہے کہ ہم اپنے اکابرین کے غلام اور بندے بنے ہیں، ہم اللہ کے بندے تو ہیں نہیں. ہمیں اپنے بڑوں نے جو پچھلے زندگی میں حسبنا وما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے بڑوں کو جس طرح پایا ہے اور انہوں